بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی کے دن 2 برس قبل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک قاتلانہ حملے میں نئی زندگی عطا کی۔ مجھ پہ گولی چلانے والے نوجوان کے ذہن میں زہر بھرا گیا اور اس نے مجھ پہ اسلحے کی گولی نہیں چلائی بلکہ نفرت کی گولی چلائی۔ وہ یہ بھول گیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ یہ نفرت کی گولیاں جو ہمیں انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتی ہیں، ہمیں ہمارے دین سے، ہماری روایات سے اور برداشت سے اندھا کر کے اس تشدد پہ مائل کرتی ہیں جس سے معاشرے کے اندر تباہی، بربادی اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں کہ جو صدقہ، روزہ اور نماز سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے حیرانی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیا عمل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں میں امن قائم کرنا اور اچھے تعلق کو فروغ دینا، چونکہ تفرقہ اور نفرت انسانیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑیا ناحق مارنے کو بھی اللہ کے آگے ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ شجر کی بھی حفاظت کرو کہ جو شخص ایک بیری کو ناحق ختم کرے گا تو جہنم میں اس کا سر بھی اسی طرح جھکایا جائے گا جیسے اس نے اس بیری کے درخت کو نیچے جھکایا تھا۔ تو جو دین شجر پہ، جانور پہ ظلم برداشت نہیں کرتا، وہ انسانوں کے ساتھ ظلم کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میرا پیغام آج کے دن ہم سب پاکستانیوں کے لیے یہی ہے کہ میرے جسم میں آج بھی وہ گولی موجود ہے اور مجھے ہر لمحہ، ہر لحظہ یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے سے نفرت کی ان تمام نشانیوں کو مٹانا ہے جو ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت امت آپس میں تقسیم کرتی ہیں۔ ہر کلمہ گو مسلمان ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ مسلمان ہی نہیں، ہماری قوم میں جو غیر مسلم بستے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ یہی میثاق مدینہ کی ہمیں تعلیم ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم گولی کا سہارا نہیں لیں گے۔ اگر ہمارا اختلاف ہے تو ہم مکالمہ کریں گے، ہم دلیل کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو تب گولی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حق بات کے پاس کبھی دلیل ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ہر سطح کے اوپر بھائی چارے، محبت، یگانگت اور برداشت کو فروغ دیں، چونکہ کوئی قوم آپس میں تفرقے کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ایک جسد واحد کی طرح، ایک چٹان کی طرح، ایک ایسا گلدستہ بننا ہے جس میں مختلف رنگوں کے پھول ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نئی زندگی بخشی ہے، اس کا قرض اتارنے کے لیے میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھ رہا ہوں جو انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ فار پیس ہوگا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے ملک کے اندر بین المذاہب، بین المسالک، مکالمہ اور امن کو فروغ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر تہذیبوں کے درمیان مکالمہ کریں، چونکہ آج پوری دنیا میں انتہا پسندی سر اٹھا رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کے اندر کیا ہوا ہے، یورپ اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آج انسانیت کو ہر سطح کے اوپر ایک دوسرے سے مکالمے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا میں امن قائم کر سکیں۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتلا سکیں کہ اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہیں۔ اسلام سے زیادہ کوئی اور دین امن کی اور سلامتی کی تعلیم نہیں دیتا۔ انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ یہ ادارہ دنیا کے اندر اسلام کے امن کی پہچان بنے گا اور ہمارے ملک کے اندر کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے اور آپس میں مکالمے کا ایک ایسا مرکز بنے گا جو ایک پرامن پاکستان کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس ماہ رمضان میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ارادے میں کامیاب فرمائے۔ آمین۔